السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ پارہ نمبر 23۔ اس پارے کی شروعات سورہ یاسین کی آیتوں سے ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات میں ہم اور آپ نے دیکھا تھا کہ ایک گاؤں میں 3 رسول آئے اور وہاں کے لوگوں نے تینوں رسولوں کا انکار کر دیا، تو ایک اللہ کا بندہ ایمان والا شخص رسولوں کی تائید میں گاؤں کے لوگوں کو سمجھانے لگا۔ یقیناً یہ بہت بہادری کی بات تھی۔ کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، اور ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ مجھے ایسا کیا ہو گیا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس اللہ نے مجھے پیدا فرمایا اور اسی کی طرف تم سب کو بھی پلٹ کے جانا ہے۔ اب اسلوب دیکھیں، یہ نہیں کہہ رہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا، کہا یہ جا رہا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ گویا کہ انہیں سبق دے رہا ہے اور پیار کے انداز میں سمجھا رہا ہے، بغیر ڈانٹے ہوئے سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو؟ کیا دماغ تمہارا خراب ہو گیا ہے؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا اتنی سی کامن بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ جو پیدا کرنے والا خالق ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا بھی ہے، پھر اس کی عبادت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ بہرحال اس آدمی نے اس قریہ کے لوگوں کو سمجھایا اور بہت سمجھایا۔ کہا، آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لے آیا ہوں، میری بات سنو تم لوگ اور مانو، ان رسولوں کی پیروی کرو۔ لوگوں نے اس آدمی کو مار دیا، جان سے مار دیا۔ 3 رسولوں کے سپورٹ میں ایک سرفروش ایمان والا گیا تھا۔ لوگوں نے اس سمجھانے کا صلہ یہ دیا کہ اسے جان سے مار دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے اس بندے کی وفات ہو گئی۔ قیل ادخل الجنہ، یہ ادھر شہید ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام سنایا، بشارت سنائی کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، جب اس کو بشارت مل گئی، جنت کے اندر داخلہ مل گیا، تو کہنے لگا، کاش کہ میرے قوم کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ مجھے جنت مل گئی ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے۔ دعوت کا، لوگوں کی خیر خواہی کا یہ جذبہ تھا اس بندے کے اندر کہ جیتے جی اس نے سمجھاتے سمجھاتے اپنی جان قربان کر دی، اور وفات کے بعد جنت کی بشارت ملنے کے بعد بھی تڑپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، کاش کی یہ بات میرے قوم والوں کو معلوم ہو جاتی کہ میں جو کر رہا تھا اس کا صلہ مجھے یہ ملا ہے، تاکہ وہ لوگ اب بھی ایمان لانا چاہیں تو لے آئیں۔ جیتے جی اس کو دعوت کی خیر خواہی کی تڑپ تھی، مرنے کے بعد بھی تڑپ تھی۔ اور یہی بندے مومن کا عقیدہ ہوتا ہے، منہج ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ یہ خیر خواہی کر رہا تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ پھر سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب کچھ بگڑے ہوئے کفار سے کہا جاتا ہے کہ یہ غریب ہیں بیچارے، ان کو کچھ کھلا پلا دو، بھوکوں کے کھانے کے لیے ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے، تو بڑا عجیب جواب دیتے ہیں۔ آج کل بھی ایسے جواب دینے والے آپ کو مل سکتے ہیں۔
آئیے پہلے دیکھتے ہوں کیا جواب دیتے ہیں. کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ تعالی نے تم کو رزق دے رکھا ہے. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ لوگ کفر کرنے والے جواب دیتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کو، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم اسے کھلائیں جس کو اللہ چاہتا تو کھلا دیتا؟ جواب بڑا عجیب و غریب ہے. کہا جا رہا ہے کہ کھلاؤ غریبوں کو، بھوکوں کو کھلاؤ. جواب دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اگر ان کو کھلانا چاہتا تو اللہ کھلا دیتا، ہم اس کو کیوں کھلائیں؟ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ غریب ہیں، اگر یہ بھوکمری کے شکار ہیں، اگر ان کے یہاں فاقہ ہو رہا ہے، کھانے کا بھی انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. گویا اللہ ان کو کھلانا نہیں چاہتا ہے، تو جس کو اللہ بھوکا رکھنا چاہتا ہو، کھلانا نہیں چاہتا ہو، اس کو ہم کھلائیں گے؟ آپ دیکھ رہے الٹی کھوپڑی چل رہی ان لوگوں کی، یہ الٹا دماغ چلا رہے ہیں. اور جس نے کہا کہ کھلاؤ، خرچہ کرو، پلٹ کے ان کو کہہ رہے ہیں، یہ اپنی عقل گھوڑے دوڑانے کے بعد کر ان انتم الا فی ضلال مبین، تم لوگ تو بہت گمراہ آدمی ہو. ارے اللہ جس کو نہیں کھلا رہا ہے تم اللہ کے خلاف جاؤ گے، اس کو کھلاؤ گے؟ اگر ایسے ہی ساری دنیا کرنے لگے تو غریبوں کا کیا حشر ہوگا، بھوکوں کا کیا حشر ہوگا، پریشان حال کا کیا ہوگا؟ آپ اندازہ کریں. یہ کفر کرنے والوں کی لاجک ہے. ان کو خرچ نہیں کرنا ہوتا ہے تو اپنے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے بہت سارے دہریہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں قتل ہو رہا ہے، یہ مر رہے، تو یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ ان کو مار رہا ہے. اللہ کیسا رحمان و رحیم ہے کہ ان کو مار رہا ہے؟ جو قتل کرنے والے ہیں ان کو کچھ نہیں بول سکتے تو اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں. یہ لوگ بھی الٹی کھوپڑی چاہ رہے ہیں، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ. تو ایسے ہم لوگوں کو دماغ نہیں چلانا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، قیامت کے دن کہا جائے گا اے آدم کی اولاد میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ اے آدم کی اولاد مجھے بھوک لگی تھی، تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ میں بیمار ہو گیا تھا، میرے عیادت کے لیے آیا کیوں نہیں؟ مجھے پیاس لگی تھی، تو نے پلایا کیوں نہیں؟ یہ ساری دنیا کے لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے رب العالمین تجھے نہ بیماری ہوتی ہے اور نہ تجھے بھوک لگتی ہے نہ تجھے پیاس لگتی ہے، تو رب العالمین نے یہی ہمیں بتلایا گیا تھا. اے رب العالمین کیسے ہم تجھے کھلاتے، کیسے پلاتے اور کیسے پہناتے اور کیسے تجھے ہم عیادت کے لیے آتے، بیماری میں دیکھ بھال کے لیے آتے؟ اللہ جواب دے گا اے میرے بندو، تم اپنے سماج میں لوگوں کو دیکھتے، تمہارے میں سے کوئی اگر میرا بندہ بیمار ہو گیا، اسے اگر تم دیکھنے جاتے گویا کہ مجھے دیکھنے کا ثواب پاتے، تم اپنوں میں سے کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے تو گویا کہ مجھے کھلانے کا ثواب پاتے، تم اپنوں میں سے کسی پھٹے پرانے شخص کو کپڑا پہناتے، پانی پلاتے، گویا کہ مجھے کھلانے اور پلانے کا ثواب تمہیں دیا جاتا. یہ ہمارا اسلام ہے، یہی ہمارا اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جتنے غریب غربا مسکین فقراء ہیں ان کی خدمت کی جائے، ان کی ضرورتیں پوری کی جائے. اللہ فرماتا ہے میں تمہاری ان چیزوں کا محتاج نہیں، تم اپنوں ہی جیسے اپنے بندوں کی مدد کر دیا کرو، تمہیں اتنا ثواب عطا فرماؤں گا کہ میری خدمت کرنے کا ثواب تم کو دیا جائے گا. یہ اسلام اور دوسرے مذاہب میں بہت بڑا فرق ہے. دوسروں کے یہاں کہا جاتا ہے ان کو لے جاؤ، دو ان کو کھلاؤ، ان کو چڑھاؤ. میرا اللہ فرماتا نہیں، اپنوں میں سے غریبوں کو تلاش کرو، ان کی خدمت کرو، ثواب میں دوں گا. اور ان کی کھوپڑی الٹی چل رہی ہے. اللہ نے قیامت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے کہا قیامت کے دن لوگ ہوشیاری کریں گے کہ میں ہی گواہی اپنی دوں گا، میرے علاوہ کوئی دوسرا میرے بارے میں گواہی نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، کتنی ہوشیاری کرو، کہاں تک بھاگ کے جاؤ گے؟ نام اعمال بھی لکھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا گواہ موجود ہے. ایک اور گواہی جو اس دن شروع کی جائے گی وہ یہ کہ انسان کے جسم کے اعضاء بولنے لگیں گے. جیسے انسان کہے گا اے اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے،
میرے معاملات میں میرے علاوہ کسی کو گواہ نہ بنانا۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، تیرے معاملات میں گواہ تجھے ہی بنایا جائے گا، تیرے علاوہ کوئی گواہی نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ آج ان کے منہ پہ اللہ تعالیٰ تالا لگوا دے گا، منہ سل دیا جائے گا، مہر لگا دی جائے گی، زبان کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر دیا جائے گا، جسم کے اعضاء بولنے لگیں گے، پیر بولنے لگیں گے، ہاتھ بولنے لگیں گے، جسم کے دیگر اعضاء خود اسی انسان کے خلاف گواہیاں دینے لگیں گے، جو بھی دنیا میں کیا ہے ہر چیز کو بیان کرنے لگیں گے۔ یعنی کہ اللہ کے پاس کسی کو کوئی بہانہ نہ ملے گا، بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہ ملے گا۔ نام اعمال پہلے سے تیار ہے، فرشتے لکھنے والے پہلے سے ساری چیز ریکارڈ کر چکے ہیں، اللہ ساری چیزیں جانتا ہے، اوپر سے جسم کے اعضاء گواہی دے رہے ہیں۔ اب آدمی بچ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اسی سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، کوئی دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان کو ایک مثال سے سمجھایا، کہا زمینیں تمہارے یہاں ہوتی ہیں، زمین مر جاتی ہے، اس کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ مری ہوئی زمین اس کو کہتے ہیں جہاں پانی نہ پڑ رہا ہو، جہاں کچھ غلہ نہ اگ رہا ہو، کوئی سبزہ نہ اگ رہا ہو، کوئی گھاس نہ اگ رہی ہو، اس کو مری ہوئی زمین کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا آسمانوں سے بارش برسا کے میں اس مری ہوئی زمین کو زندہ کر دیتا ہوں، تو جو آدمی مر جائے اس کو میں زندہ کیسے نہیں کر پاؤں گا؟ وَآیَةٌ لَّهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ فَأَحْيَيْنَاهَا۔ ان کے لیے نشانی یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کہ اس دیے ہوئے عقیدوں کو سمجھنے کی دلیل یہ بھی ہے کہ یہ زمین مردہ ہے، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ کل قیامت کے دن انسان کو ایسے ہی زندہ کر دیا جائے گا جیسے مردہ زمینوں کو بارش کے ذریعے سے زندہ کیا جاتا ہے۔ بلکہ اللہ نے سورہ یاسین ہی میں فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہتا ہے کن کہہ دیتا، وہ ساری چیز ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے، اے دنیا کے لوگوں، دنیا میں زمین کو زندہ کرنے کے لیے آسمان سے بارش کرنی پڑتی ہے، اور وہ بارش بھی سمندروں سے اٹھا کر ہواؤں کے ذریعے سے اس کو بکھیر کر پھر اس کے بعد ایک پروسیس کے بعد بارش ہو رہی ہے۔ کل قیامت کی دنیا والوں کو زندہ کرنا ہوگا، تو کیا اللہ کی اس قدرت کو بھول گئے جو کن کہنے سے ہی ساری چیزیں کر ڈالتا ہے؟ علماء نے اس لیے کہا ان یقول له کن فیکون، کہا یہ آیت ان تمام لوگوں کا رد کر رہی ہے جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی قدرت اور طاقت پہ شک کرتے ہیں، جو اللہ صرف کن کہنے سے دنیا کی ہر چیز کو کائنات کو پلٹ سکتا ہو، اس اللہ کی قدرت پہ شک کیا جا سکتا۔ اللہ نے اسی لیے سورہ یاسین کے اندر کچھ کائنات کی عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں بتایا، کہا سورج تجری لمستقر لہا، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ طاقتور علم والے رب کا بنایا ہوا نظام ہے کہ سورج چل رہا ہے، اپنے ٹھہرنے کی جگہ تک چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمانے سورج روزانہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت مانگتا ہے، پھر اگلے دن وہ طلوع ہوتا ہے۔ جس دن اللہ اجازت نہیں دے گا اسی دن وہ سورج اپنے نکلنے کا راستہ بدل لے گا، اور بجائے مشرق کے مغرب سے اسی دن طلوع ہو جائے گا جس دن سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کہا چاند کے بھی ہم نے منزلیں طے کر رکھی ہے، والقمر قدرناہ منازل، چاند کی بھی منزلیں طے کر رکھی ہے، چاند بھی چل رہا ہے، سورج بھی چل رہا ہے، زمین بھی چل رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی نشانیاں بتلائی ہیں۔ اسی سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ یہ سوکھی آگ بالکل سوکھی جو دوسروں کو سکھا دینے والی ہے، بالکل ہرے درخت سے میں اس کو جلانے پہ قادر ہوں۔ ہرا درخت جس کے اندر رطوبت ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ آگ کو پیدا فرما رہا ہے۔ فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے
درخت اور وہ بھی ہرے والے درخت سے آگ کو پیدا فرمایا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ جس سے تم سیک رہے ہو جلا رہے ہو اپنا کام چلا رہے ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی ہے کہ بالکل دو اپوزٹ متضاد چیزیں ہیں. ادھر درخت ہے وہ بھی ہرا والا درخت ہے اور اس ہرے والے درخت سے اللہ تعالیٰ آگ کو نکال رہا ہے آگ کو پیدا فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یاسین کے اندر عقیدے کی 3 بنیادی چیزوں کو ڈسکس کیا اور سمجھایا ہے. توحید سب سے پہلے بتایا کہ میرے رسول کو رسول مانو, اس کے بعد سمجھایا کہ توحید, اس کے بعد یہ بتایا کہ یقین کرنو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا, حساب دینا ہوگا. یہ سورہ یاسین کا پیغام ہے. سورہ یاسین کو بہت سارے لوگ پنج سورہ کے اندر شامل کرتے ہیں. پنج سورہ کیا ہوتا ہے؟ 5 سورتوں کا ایک کلیکشن. اور یہ بدعتی لوگوں نے ہر جگہ شارٹ کٹ راستہ تلاشا ہے کہ وہ نہ کرنا پڑے جو نبی نے کہا ہے, کچھ اپنا کر لیں تاکہ کم وقت میں کم ٹائم میں اپنی چالاکی سے وہ نیکیاں لے لیں جو صحابہ نے لی ہیں. اس لیے سورت بنائی, یہی صورتوں کو اکٹھا کیا اور ایک جز بنایا. سورہ یاسین, سورہ رحمان, سورہ واقعہ, سورہ ملک, سورہ مزمل, ان 5 صورتوں کا ایک گلدستہ بنایا جس کا نام رکھ دیا پنج سورہ, 5 صورتیں. اور عجیب و غریب اس کے فوائد بتائے جا رہے ہیں, الگ الگ فضیلتیں بتائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو لگایا جا رہا ہے کہ یہی پڑھو, قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں. ایک صاحب سے میں ملا, ایک لمبے زمانے تک وہ مسجد کے ذمہ دار رہے, مؤذن رہے, نمازیں پڑھتے رہے, صاف صفائی کرتے رہے. ملاقات ہوئی, بڑی خوشی کی بات ہوئی, کہنے لگے میں قرآن سال ہر سال پڑھتا ہوں. میں نے کہا بہت اچھی بات, اللہ کا شکر ہے. تو آپ کئی بار قرآن ختم کر چکے ہوں گے. بولے نہیں ختم تو نہیں ہوا. میں نے کہا سال ہر سال پڑھتے ہیں, قرآن ختم نہیں ہو رہا آپ کا, کون سے قرآن پڑھ رہے ہیں آپ؟ بولے وہ 5 سورہ پڑھتا ہوں. مطلب اسی میں ان کا روٹیشن چل رہا ہے, یہی 5 صورتوں میں پورا سال گزار رہے ہیں, پورا قرآن نہیں پڑھ رہے. اب وہ تو معذور ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے, لیکن جن لوگوں نے یہ ٹرینڈ چالو کیا ہے کہ بس 5 صورتیں پڑھو, قرآن کریم تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ حق بات کے ساتھ اچھی چیزوں کو لے کر باطل چیزیں گھسیڑی جا رہی ہیں اور پورے قرآن سے الگ کیا جا رہا. پورے قرآن میں 114 صورتیں, قرآن کریم کو ہمارے اسلاف نے مرتب کر دیا ہے. پڑھنے کا شوق ہے, اسلاف کے طریقے پہ پڑھو. ہمارے اسلاف اس کو جز میں تقسیم کیے, پارے 30 بنائے گئے, منزلیں بنائی گئی 7. اگر آپ پڑھنا چاہے تو روزانہ زیادہ 1 منزل پڑھو, 7 منزل, 7 بار میں 7 منزل میں پورا قرآن آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اور کم پڑھنا چاہے تو 1 پارہ پڑھو, سورہ بائی سورہ پڑھنا چاہے تو 114 صورتیں پڑھو. ترتیب سے پڑھو, جتنی آپ کی مرضی ہو, جتنا چاہتے ہو. 1 پیج پڑھو, 2 پیج پڑھو, پاؤ پارا پڑھو, آدھا پارا پڑھو, پورا پڑھو, لیکن ترتیب سے پڑھتے جاؤ. یہ کون سا تماشا ہے کہ 5 سورہ نکالا, اب روزانہ وہی پڑھ رہے اور جناب علی سوچے بیٹھے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کر رہا ہوں. یہ دھوکہ دیا جا رہا. اس کے بعد سورہ صافات. سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کا واقعہ ذکر کیا. وہی واقعہ جو قربانی کے موسم میں ہر بار آپ سنتے ہیں کہ باپ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو میرے بیٹے تو کیا کہتا ہے. یہ پڑھتے ہوئے جتنی بار آپ پڑھیں گے اور گہرائی میں اتریں گے اور ایک باپ اور بیٹے والی زندگی کو اگر آپ سمجھتے ہیں, فیل کرتے ہیں, تو آپ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ پائیں گے کہ ایک باپ ہے, بڑی منتوں سماجتوں کے بعد, ایک لمبی عمر کے بعد ایک بیٹا ملا ہے اور وہ بیٹا ابھی تھوڑا سا بڑا ہی ہوا ہے, باپ کا دلارا ہے. خواب دکھلایا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو, اور باپ اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, اے میرے بیٹے ذرا دیکھ لے تیری کیا رائے ہے کہ تو کیا جواب دینا چاہتا ہے. فانظر ماذا ترى,
میرے خواب کے بارے میں تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا تو اس کے لیے تیار ہے؟ جیسے باپ نے بڑے پیار سے اپنے چھوٹے سے بیٹے سے مشورہ مانگا، وقت کا جلیل القدر پیغمبر ہے، جد الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے، اپنے چھوٹے بیٹے سے مشورہ طلب کر رہے ہیں، بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا، کیا کروں؟ فانظر ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے؟ تیری رائے میں جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو صرف ایک باپ کے نظریے سے نہ دیکھیے، حضرت ابراہیم وقت کے پیغمبر بھی ہیں، باپ بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، پھر بھی ایک چھوٹے سے بیٹے سے مشورہ طلب کر رہے ہیں، بیٹا میں کیا کروں، تو کیا رائے دیتا ہے؟ جیسے باپ نے پیار کے دریا لٹا کر اپنے بیٹے سے مشورہ مانگا، ویسے بیٹے نے بھی فرما برداری کی انتہا کر دی اور کہنے لگے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا وہ آپ کر دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایک ذرہ بھی نہ کہا کہ ابا اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی اعتراض نہیں، بلکہ یہ کہا، باپ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، کیا کروں؟ بیٹے نے کہا جو حکم ملا ہے آپ کر جائیے۔ ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور آگے یہ بھی کہا، گویا کہ حضرت اسماعیل اتنا تو جانتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور ذبح کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کو صبر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی ابا جان اس میں تکلیفیں ہوں گی، لیکن آپ کے اور اللہ کے بیچ میں میں نہیں آ سکتا، میری جان جاتی ہے جائے، میرے ابا جان آپ وہ کر ڈالیے جو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال اسی پر ایک شعر کہتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کہا یہ ہاجرہ اور ابراہیم کی تربیت کا نتیجہ تھا یا پھر اللہ سے محبت کا نتیجہ تھا جو اسماعیل کو بچپن میں عطا کر دیا گیا تھا۔ یہ اتنی کم عمری میں اسماعیل کو باپ کی فرما برداری کا ادب کون سکھایا؟ اور اتنا بہترین فرما بردار بیٹا تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا، تاریخ میں یہ مثال آپ کو نہیں ملے گی، انسانی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملنے والی ہے کہ کسی باپ نے کہا ہو کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹے نے کہا کر دیجئے۔ اور اتنا فرما بردار جو بیٹا ملا، مجھے لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اپنے باپ کے کفر اور شرک پر ہونے کے باوجود خیرخواہی کے جذبے سے یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان اے ابا جان اے ابا جان کہہ کہہ کر پیار سے سمجھایا تھا، اور باپ نے ڈانٹ کے گھر سے بھگایا تھا، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کوئی بدتمیزی نہ کی اور کہا ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یعنی حضرت ابراہیم نے جو اپنے باپ کے ساتھ خیرخواہی کی اور اپنے باپ کے ساتھ اچھا رویہ اور اخلاق اختیار کیا، شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ رب العالمین نے ابراہیم کو ایسا بیٹا عطا فرمایا جو بیٹا اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے باپ کے سامنے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اپنے باپ کے ساتھ اچھا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اولاد ہی ایسی عطا فرمائے گا جو آپ سے بھی اچھا باپ کے لیے ہوگا۔ یہ واقعہ آپ کو تفصیل سے اس میں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں چند آیتوں میں جنت کا تذکرہ اور دنیا کی ایک عجیب و غریب قریبی دوستی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دو دوست ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ رہتے ہیں، زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں، چاہے ایج سیم ہونے کی وجہ سے یا پروفیشن سیم ہونے کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے ایک ساتھ زیادہ رہتے ہیں، تو ایسے دوست کو عربی میں قرین کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس جن کو قرین کہا جاتا ہے جو انسان کا ہمزاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں بتایا کہ وہ قرین جنت میں جانے کے بعد ایک جنتی اپنے قرین کو یاد کر رہا ہوگا۔ آئیے وہ تذکرہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے مخلص بندے یہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے، جنت میں ڈالے جائیں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان مخلص بندوں کو اللہ تعالیٰ
رزق عطا فرمائے گا جو رزق معلوم ہے، رزق معلوم. کئی جگہوں پہ رزق کریم ہے اور یہاں رزق معلوم ہے. جنت کے اندر جو کچھ آپ کو ملنے والا ہے، ہمیں ملنے والا ہے، وہ رزق ہے، وہ اللہ کی طرف سے روزی ہے. اس کی کچھ خوبیاں، جنت کے اندر جو پھل ملیں گے وہ دیکھنے میں ایک دوسرے کے سملر لگیں گے، ملتے جلتے پھل ہوں گے، لیکن ذائقہ سب کا الگ الگ ہوگا. دکھنے میں ملتے جلتے ہوں گے لیکن ذائقہ سب کا الگ الگ ہوگا. نمبر 2، جنت کے اندر جو کچھ بھی کھانے پینے کو ملے گا یہ عزت کے طور پہ ملے گا. آدمی کی عزت و تکریم کی جاتی ہے، جیسے مہمان نوازی کی جاتی ہے، ایسے انسان کو دیا جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا دل چاہے گا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں عطا فرمائے گا. عزت کے ساتھ سب کچھ عطا کیا جائے گا. نمبر 3، یہ جنت کی نعمتیں، یہ رزق کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں، اس کا سلسلہ جاری رہے گا، کبھی ختم ہونے والا نہیں. آج دنیا میں جو چیز آپ کو سب سے اچھی لگتی ہو، سب سے پیاری لگتی ہو کھانے پینے میں، آدمی کھاتا ہے، کہیں نہ کہیں دماغ میں آتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے، تھوڑا بچا کر رکھ دو، ختم ہو جائے. جنت کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ مزاج بتایا کہ وہ ختم ہونا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں ختم ہو سکتا ہے. نمبر 4، جنت کی نعمتوں کو دنیا میں رہتے ہوئے پوری طرح سے مکمل طریقے سے اس کی کیفیت اور ماہیت سمجھ جانا یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے. جیسے قرآن میں کئی جگہ پہ لکھا کہ جنت کے اندر انار ہوں گے، کھجور ہوں گے، پھلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. آدمی کا دماغ جاتا ہے یہ دنیا کا انار، یہ دنیا کا کھجور، یہ دنیا کا پھل، یہ ایسا ایسا نہیں. علماء نے ایک قاعدہ بتایا، کہا قرآن کریم میں جنت کی نعمتوں کے بارے میں، پھل فروٹ کے بارے میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ صرف نام میں سملر ہیں، ورنہ کوالٹی دل و دماغ میں کبھی اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا، اتنی اچھی کوالٹی کا ہوگا. دنیا میں وہ چیز ہے ہی نہیں. کسی آدمی نے سوچا نہیں، کسی آدمی کے دل میں اس کا کبھی وہم و گمان نہیں ہوا ہوگا، ایسی کوالٹی کا ہوگا. لہٰذا قرآن میں جو بتائے گئے نام لے کر یہ صرف ناموں میں سملر ہے، ناموں میں متفق ہے، ورنہ اس کی کوالٹی، اس کا ذائقہ سب بہت اعلیٰ کوالٹی کا، دنیا میں آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. ایک اور خوبی، دنیا میں وہ آپ کب کھاتے ہیں؟ جب بھوک لگتی ہے. اس کا مطلب ہماری باڈی اندر سے ہمیں آواز دیتی ہے کچھ کھاؤ، کیونکہ جو کچھ اندر تھا وہ ختم ہو گیا، انرجی لاس ہو رہی ہے، باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تب ہم کھاتے ہیں، جس کو بھوک کہتے ہیں. جنت کے اندر یہ ریکوائرمنٹ پہ آدمی نہیں کھائے گا کہ ہاں انرجی لاس ہو گئی اب اس کو فل اپ کرنے کے لیے کھانا، نہیں، لذت کے لیے کھائیں گے، بس مزے کے لیے، اونلی فار ٹیسٹ، مزہ، ذائقہ. یہ جنت کی نعمت ہے. اسی کو اللہ فرما رہا ہے لہم رزق معلوم، ان کو معلوم رزق دیا جائے گا. آگے کیا فرمایا؟ فواکہ وہم مکرمون، پھل دیے جائیں گے اور عزت کے ساتھ دیے جائیں گے. فواکہ عام طور سے ان پھلوں کو کہا جاتا ہے جو سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹس عام طور سے بولا جاتا ہے. اور ڈرائی فروٹس، یہ فواکہ کا لفظ بھی بتلا رہا ہے کہ آدمی بھوک کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہوگا کہ بھوک لگی ہے لاؤ کھا لیتے، نہیں، لذت کے. آدمی دنیا میں ڈرائی فروٹ لذت کے لیے کھاتا ہے. کبھی دیکھا کسی کو بہت بھوک لگی ہو، سامنے ڈرائی فروٹس اور بریانی دونوں رکھی ہو اور وہ ڈرائی فروٹس کا بریانی چھوڑ دے؟ نہ، پہلے وہ بریانی کھائے گا کیونکہ بھوکا ہے، پیٹ بھرے گا. جب اس کا پیٹ تھوڑا بہت اچھے سے بھرا رہتا ہے تب ڈرائی فروٹس کھاتا ہے. یہ دنیا میں مزاج ہم لوگوں نے دیکھا. اسی لیے بعض مفسرین نے کہا یہ فواکہ کا لفظ بتلا رہا ہے کہ جنت کے اندر لوگ بھوک کی وجہ سے نہیں، لذت کے لیے کھائیں گے اور عزت کے ساتھ. فی جنات النعیم، کھانے کے لیے اچھا سا ماحول بھی ہوگا. جنت کے اندر یہ ساری چیزیں دی جائیں گی. علی سرر متقابلین، چارپائیاں لگی ہوں گی، مسہریاں لگی ہوں گی، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کھا رہے ہوں گے. یہ اللہ نے فرمایا نا عزت کے ساتھ. یہ عزت کیسے دی جائے گی اس کو اللہ ڈیفائن کر رہا ہے. چارپائی لگی ہے، مسہریاں لگی ہے. اب یہ دنیا کی طرح نہیں، وہ جنت کی کوالٹی ہے. ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے
اور اس کا مزہ لے رہے ہیں. اتنے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یطاف علیہم بکأس من معین، کاس معین کا دور چلایا جائے گا. کاس عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بھرا ہوا جام. بھرا ہوا جام، گلاس. گلاس اگر خالی ہو تو اس کو کاس نہیں کہیں گے، گلاس اگر بھرا ہو تو اس کو کاس کہا جاتا ہے. اور معین قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ آیا، یہ پانی کے بارے میں ہے. معین کس کو کہتے ہیں؟ صاف ہو، خوش ذائقہ ہو، ٹیسٹی ہو اور ٹھنڈا ہو. صاف شفاف ہو، خوش ذائقہ اور ٹیسٹی ہو، میٹھا ہو اور ٹھنڈا ہو. اتنی ساری کوالٹی کے ساتھ ہو، اس کو معین کہا جاتا ہے. جب قرآن میں کاس من معین یہ دونوں ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو یہ ساری کوالٹیوں کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جنت میں بیٹھے ہوئے جنتیوں کو شراب دیا جائے گا، جو شراب بالکل صاف و شفاف بھی ہوگا اور بالکل ٹھنڈا بھی ہوگا، ذائقے دار بھی ہوگا، میٹھا ہوگا اور لذیذ بھی ہوگا، بھرا ہوا لبالب ہوگا. یہ شراب ہوگا جو دنیا میں حرام ہے، اللہ جنتی کو پلا. کأس من معین، شراب سے بھرا ہوا جام ان کو دیا جائے گا اور چلایا جائے گا. کیسے عزت کی جا رہی ہے دیکھیے. فرمایا اللہ رب العالمین نے بیضاء لذۃ للشاربین، یہ پینے کا جام بالکل سفید ہوگا. لذۃ للشاربین، پینے والوں کو لذت دے گا. لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون، اس کے پینے سے سر میں کوئی درد، کوئی چکراہٹ نہیں ہوگی اور نہ ہی آدمی بہکے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے گویا بتلا دیا دنیا کی جو شراب ہے اس کی 3 کمیاں ہیں، برائیاں ہیں. ایک یہ کہ جب آدمی شراب دنیا والا پیتا ہے تو وہ کڑوا ہوتا ہے، وہ ٹیسٹی نہیں ہوتا. میں نے کبھی نہیں پیا، اللہ گواہ ہے. میں جو بتانے جا رہا ہوں یہ کتابوں میں مفسرین نے درج کیا ہے. وہ کڑوا ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا ہوتا. اللہ نے اس کے مقابلے میں بتایا کہ جنت کے اندر جو دیا جائے گا وہ لذت والا ہوگا، لذیذ ہوگا. تو دنیا کے شراب کی برائی کیا ہے؟ کڑوا. جنت کے شراب کی برائی اچھائی کیا ہے؟ کہ لذیذ. دنیا کے شراب کی دوسری برائی ہے اگر وہ پیے گا تو اس سے دماغ چکرائے گا، کبھی کبھی بے ہوش ہو سکتا ہے آدمی. یہ برائی ہے. اللہ تعالیٰ اسی برائی کا خاتمہ کرتے ہوئے فرمایا لا فیہا غول، جنت کے اندر پیو گے اس سے دماغ نہیں چکرائے گا، سر میں کوئی درد نہیں ہوگا، بے ہوشی کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. تیسری برائی دنیا کے شراب کی، آدمی جب تھوڑا زیادہ پی لیتا ہے، زیادہ نشے کی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ بہک جاتا ہے، اور بہک جاتا ہے تبھی اس کو گناہ اور ثواب کے کاموں میں فرق نہیں ہوتا، اور زیادہ نشے میں چلا جاتا ہے. پھر اسے بہن بیٹی میں، ماں میں، بیوی میں فرق نہیں پڑتا. پھر وہ کسی کے اوپر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر وہ کسی کو بھی گالیاں دیتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بھی گالیاں دیتا ہے. یعنی کہ انسان نشے میں پورا دھت ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ نے لا ولا هم عنها ينزفون، جنت کے اندر یہ بہکاوا بھی نہیں ہوگا. تو دنیا کے شراب کی یہ 3 برائیاں جنت کے اندر ختم کر دی جائیں گی. ہاں لذت ہے، ایک خوبی ہے دنیا کے شراب کی، ایک خوبی، ایک فائدہ ہے جس کے لیے لوگ مرے جا رہے ہیں، جس کے لیے پیتے ہیں. کیا ہے؟ وقتی طور سے لمیٹڈ ٹائم کے لیے آدمی کو سکون محسوس ہوتا ہے، سکون میسر ہو تھوڑے دیر کے لیے، اس کو اچھا لگتا ہے، تھوڑے دیر کے لیے اس کو سکون لگتا ہے، وہ اپنے سارے غم اور وہ سب بھول جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. جنت کے شراب کے اندر یہی چیز انلمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوگی، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کو سکون ہی سکون ملے گا اس کے ذریعے سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ اللہ میسج دے رہا ہے میرے بندو دنیا میں میرے کہنے سے شراب چھوڑو، جنت میں آؤ، پلاؤں گا کیسے اور کس انداز میں. دیکھو پلایا جائے گا چھوٹے چھوٹے موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے بچوں کے ذریعے سے، اور وہ بھرا ہوا جام پیش کیا جائے گا، دور چلایا جائے گا. اچھا دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو، کھانے میں اچھی سے اچھی چیز آپ کو، پینے میں اچھی سے چیز مل جائے، رہنے کے لیے کچھ بھی مل جائے، دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، اگر وہاں پر انسان کو اپنا اپوزٹ پارٹنر نہ ہو تو ساری نعمتیں ادھوری ہیں. جنت میں بھی اسی کا خیال کیا گیا. اب آگے اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ. کھانے پینے کی بات ہو گئی،
بستر کی بات ہو گئی. اب آگے کہا جا رہا ہے اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. قاصرات الطرف کس کو کہا جاتا؟ قصر الطرف. قصر جانتے ہیں نماز قصر کرنا مطلب کم کرنا, اسی سے بنا قصر الطرف. طرف یہ آنکھ کے پلک کو بولتے ہیں. قصر الطرف پلک کو کم کر لینا. مطلب کہا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر ایک جگہ سے بیٹھ کے جہاں تک دیکھ سکتا ہو, دیکھنے کی چھمتا ہے لیکن وہ دیکھ نہیں رہا ہے, وہ بہت کم دیکھ رہا ہے, تھوڑا دیکھ رہا ہے یا اپنے سامنے تک دیکھ رہا ہے, بس وہ لمیٹڈ دیکھ رہا ہے, دیکھنے کی چھمتا زیادہ ہے لیکن دیکھ نہیں رہا ہے کوئی ریزن کی وجہ سے, اس کو کہتے ہیں قاصرات الطرف. اس کا مطلب یہ جنتی حوروں کی پاک بازی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جنت کی جو حوریں ہوں گی وہ ایسی ہوں گی کہ وہ دیکھنے کو تو دور تک دیکھ سکتی ہیں لیکن جس کے اندر میں دی جائیں گی وہ صرف اسی کو دیکھیں گی, اس کے علاوہ کسی کو دیکھیں گی بھی نہیں. یہ ان کی پاک بازی ہوگی. اسی لیے قرآن سورہ رحمان کہتا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, کسی انسان نے کسی جنات نے چھوا تک نہیں ہوگا, اتنی پاک باز ہوں گی. قاصرات الطرف, اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو بھی نگاہ اٹھا کر دیکھا تک نہیں ہوگا. دنیا میں ایسی عورت آپ کو مل سکتی ہے جس نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو نگاہ اٹھا کے ایک بار بھی نہیں دیکھا, سنگل سائٹ ایک بار بھی نہیں دیکھا ہے. اپنی اگر شوہر یہاں کھڑا ہے تو اس کے آگے دیکھتی ہی نہیں, بس یہی پر اپنی نگاہ جھکا لیتی ہے. یہ جنتی عورتوں کی بات کی جائے قاصرات الطرف. اور آگے ایک بات کہی جا رہی عین عین یعنی یہ پلورل ہے عینا کا. اللہ فرما رہا ہے یہ جھکی ہوئی نیچے نگاہ جو کر رہی ہے عورت, اس کی آنکھ ایسا نہیں ہے کہ آنکھ چھوٹی ہوگی, یہ بڑی آنکھوں والی ہے, موٹی آنکھوں والی ہے, خوبصورت آنکھوں والی ہے. آنکھ میں جو کالا پن ہو انتہائی کالا, آنکھ میں جو سفیدی کی جگہ ہو انتہائی سفید, اور موٹی ہے, بڑی آنکھ والی ہے, پھر بھی نگاہیں جھکا کے رکھی ہے. یہ جنتی عورت کی آنکھ کی خوبصورتی اللہ بیان فرما رہا ہے. اب آگے فرما رہا کأنہن بیض مکنون, اتنی خوبصورت کہ جیسے چھپایا ہوا انڈا, چھپایا ہوا انڈا. اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتوں کو گورا سرخی مائل بنایا ہے, انتہائی خوبصورت بنایا ہے. انڈے کے بارے میں یہاں تشبیہ دی گئی, جیسے عام طور سے شتر مرغ کا جو انڈا ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے, سرخی مائل ہوتا ہے اور اندر زردی ہوتی ہے, پیلا پن ہوتا ہے. یہ تینوں رنگ عرب کے یہاں عورتوں کی سب سے خوبصورت رنگ میں شمار کیا جاتا تھا کہ عورت گورے کلر کی ہو, اس کے اندر لالی ہو, سرخی مائل ہو اور تھوڑی سی زردی بھی نظر آئے. اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح کی تشبیہ دی اور فرمایا جنت میں اس سے بہت اعلیٰ کوالٹی کا انہن بیض مکنون. اور یہ شتر مرغ کا انڈا عام طور سے اسی کلر کا ہوتا ہے, اور کب تک ہوتا ہے؟ جب تک شتر مرغ اپنے نرم پنکھ سے اس کو ڈھک کے رکھتا ہے, چھپا کے رکھتا ہے. جب اسے کھول دیتا ہے, سورج کی تپش پڑتی ہے, دھوپ پڑتی ہے, پھر وہ کلر غائب ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا کہ انہن بیض مکنون, جیسے چھپایا ہوا انڈا. اس کی تفسیر ام سلمہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کیا مطلب اس کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انڈا ہے, انڈے کے اوپر ایک مضبوط چھلکا ہوتا ہے, اور اس چھلکے کے بعد اصل جو انڈے کی غذا ہے اس سے پہلے ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے, باریک سی جھلی ہوتی ہے. کہا جس طرح وہ جھلی باریک ہے ایسے اللہ نے جنتی عورتوں کے اسکن کو بنایا ہے, اتنا باریک, اتنا سافٹ ہوگی, اتنا باریک, اتنا سافٹ ہوگی. کأنہن بیض مکنون, انڈے کی اس جھلی جیسی جو انڈے کے چھلکے اور گودے کے درمیان ہوتی ہے. اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا کأنہن الیاقوت والمرجان, جیسے یاقوت و مرجان ہو. کہیں کہا گیا جیسے موتیاں ہوں جو چھپا کے رکھی گئی ہوں. یہ جنتی عورتوں کی خوبصورتی بیان کی جا رہی, اور یہ قرآن اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ یہ من چلے لوگ مرد ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے اللہ کے دربار میں آئے اور وہ سارے کام چھوڑ دیں جس سے جنت اس کے اوپر حرام ہو رہی ہو اور جہنم کا مستحق ہو رہا ہے.
جنت میں جائیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب اللہ نے یہ ساری چیزیں بتائیں، اس کے بعد آگے فرمایا یہ جنت کے اندر لوگوں کو عزت مل رہی ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر جنت کے مشروبات نوش کر رہے ہیں۔ اب جنتی کبھی کبھی آپس میں بات چیت کریں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کر رہے ہیں؟ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ایک جنتی ایک دوسرے جنتی سے کہے گا میرا دنیا میں ایک جگری دوست تھا جس کے ساتھ میرا زیادہ تر وقت چلتا تھا، قرین۔ یقول اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ مجھ سے کہتا تھا کہ اے میرے دوست کیا تم بھی یہ بات مانتے ہو کہ مرنے کے بعد ہڈیاں گوشت سڑ گڑ جانے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ وہ میرا دوست مجھ سے ایسا کہتا تھا، جنتی جنتی سے کہہ رہا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کہتا تھا کہ کیا ہم جب مر جائیں گے، ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی اور ہم مٹی بن جائیں گے تو کیا پھر سے ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ بات تم بھی مانتے ہو؟ وہ مجھے ڈانٹ رہا تھا، وہ مجھے اس کے لیے بیوقوف مان رہا تھا کہ میں بیوقوف ہوں، میں یہ سب چیزیں مانتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں آخرت کی باتوں پہ۔ میرا دوست ایسا کہا کرتا تھا، اپنے دوست کا تذکرہ چھیڑ دیا اپنے دوست جنتی کے سامنے، اور اس کے بعد آگے کہے گا قال هل انتم مطلعون، اے میرے جنتی ساتھی کیا میرے اس طرح کے دوستوں کو تم دیکھنا چاہتے ہو؟ بعض مفسرین نے کہا یہ اللہ فرمائے گا اے میرے جنتی بندوں کیا جس دوست کے بارے میں تم بات کر رہے ہو اس کی موجودہ کنڈیشن جاننا چاہتے ہو، کرنٹ اسٹیٹس اس کا جاننا چاہتے ہو؟ کیا اسے تم دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا اپڈیٹ ہونا چاہتے ہو؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا، یہ دونوں جنتی جہنم میں دیکھیں گے اور اس کا وہی قریبی دوست جس کو قرین کہا جا رہا ہے، جس کے ساتھ زیادہ وقت بتایا کرتا تھا، جہنم کے بیچوں بیچ میں ہوگا۔ سواء الجحیم، سوا کہتے ہیں برابر، اکول، عربی میں اس کو بولتے ہیں سوا۔ تو سوا کا ترجمہ بیچوں بیچ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر کوئی جگہ ہو اس کے بیچوں بیچ میں کسی کو کھڑا کر دو تو چاروں طرف کی دیواریں برابر ہوتی ہیں، اسی لیے سوا کا ترجمہ بیچوں بیچ کیا جا رہا۔ بیچوں بیچ میں اس جہنمی کو دیکھیں گے یہ لوگ۔ اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہوا کہ دنیا میں جو ہم لوگوں کو دکھائی دیتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ پاور آنکھ کی چھمتا بڑھا دی جائے گی جنت میں جانے کے بعد۔ جنت میں بیٹھے بیٹھے جہنمی جو بیچوں بیچ میں ہے، اپنا وہ پرانا یار دنیا کا جو اسے عقیدے کو لے کر اس کو پریشان کیا کرتا تھا، مذاق کیا کرتا تھا، اس کو دیکھ لیں گے فی سواء الجحیم۔ اب اس کے بعد بندہ کیا کہے گا؟ قالت اللہ ان کدت لتردین، اب اس سے بات چیت بھی کر رہا، اس کا مطلب کان اور بولنے سب کی چھمتا بڑھ جائے گی۔ قالت اللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے تم نے دنیا میں یہ ساری باتیں مجھے بتائیں، ارے تم تو مجھے گمراہ کرنے والے ہی تھے، مجھے ہلاک و برباد کرنے ہی والے تھے۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر میرے اللہ کی نعمت نہ آئی ہوتی، اگر میرے اللہ نے مجھے ایمان سے نہ نوازا ہوتا تو تمہاری طرح آج میں بھی جہنم کے بیچوں بیچ میں کھڑا ہوتا۔ وہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرنے لگے گا۔ اپنے دوست کو پہلے ڈسکس کیا، پھر کہا چلو دیکھتے ہیں، اللہ نے دکھایا جہنم کے بیچوں بیچ میں جل رہا ہے۔ کس عقیدے کی بنیاد پر؟ وہ یہ نہیں مانتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ مانتا تھا، وہ دنیا میں اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مذاق اڑانے والا جہنم کی گہرائی میں بیچوں بیچ میں ہے، اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا آخرت پہ ایمان لانے والا شخص جنت کے اندر ہے۔ ابھی اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے، وہ تو اچھا ہوا کہ عین وقت پہ مجھے بات سمجھ آ گئی اور میں نعمت ایمان کو پا گیا، ورنہ تم جیسے لوگ مجھے تو گمراہ ہی کر دیتے ہیں۔ آگے کہے گا افما نحن بمیتین، اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہے جنتی۔ اب جنتی کی ایکسپریشن، اس کے جذبات کو سنیے کیا کہہ رہا ہے۔ افما نحن بمیتین، کیا اب ہم نہیں مریں گے؟ الا موتتنا الاولی،
وہ ایک بار موت آ گئی، کیا اب دوبارہ ہم نہیں مریں گے؟ وما نحن بمعذبین، کیا اب مجھے عذاب نہیں دیا جائے گا؟ یہ جنتیوں سے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور کہہ رہا ہے اے میرے دوست بتا، وہ میرا دوست جہنم کی گہرائی میں چلا گیا، اللہ نے مجھے جنت میں ڈال دیا، یہ میرے اللہ کی نعمت ہے، اب جنت میں آ گئے، کیا اب ہمیں دوبارہ موت نہیں آئے گی؟ نہیں، جنت میں جانے کے بعد موت نہیں آنے والی، وہ ایک بار جو موت آئی قبر میں دفن کر دیا گیا، اب دوبارہ تمہیں موت نہیں آنے والی ہے، اب جنت میں آ گئے ہو، تم کو عذاب بھی ملنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ سے یہ بات کرتے ہوئے کہے گا ان ھذا لہو الفوز العظیم، اگر بات ایسی ہے کہ جنت میں آ گئے اور اب عذاب نہیں ہوگا، موت بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ساری نعمتیں ہمیں ملتی رہیں گی، تو یہی تو بڑی کامیابی ہے، جو کامیابی ملنی تھی آج مل گئی۔ پھر آگے جو جملہ کہہ رہا ہے وہ ہمارے اور آپ سے ریلیٹ ہے، کیا کہے گا؟ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اسی طرح کی زندگی کے لیے، اسی طرح کی نعمت کے لیے عمل کرنے والوں کو دنیا میں عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے اور آپ سے ریلیٹ ہے، یہ قرآن کا میسج ہے۔ وہ جنتی جنت میں بیٹھ کر یہ تمنا کر رہا ہے اور کہے گا لِمِثْلِ هَذَا، اس طرح کی جنت کی جیسی چیز پانے کے لیے، ہمارے جیسے جنتی بننے کے لیے فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ گویا کہ ایک جنتی میسج دے رہا ہے، عمل کرنا ہے، عقیدہ درست کر لو، اور اگر کوئی دوستوں میں بدعقیدہ ہو تو اس کے بدعقیدگی سے تم شکار نہ بنو، بلکہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، ورنہ کل قیامت کی دن یہی حشر ہوگا۔ اب یہ دو دوست ہیں، فیصلہ تم کرو کہ تم ادھر رہنا چاہتے ہو کہ ادھر رہنا چاہتے ہو۔ عمل کرنا ہے تو اچھا عمل کرو کہ جنت مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں یہ منظر، اس کے بعد جہنم کے حوالے سے بھی کچھ آیتیں ہیں۔ پھر سورہ صاد ہے، سورہ صاد، اس کے اندر اللہ نے 3 قصے بیان کیے، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا۔ ہم گفتگو کریں گے حضرت ایوب پر۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، میرے بندے ایوب کو ذکر کیجئے، یاد کیجئے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے اللہ، شیطان نے مجھے تھکان پہنچا دی، درد دے دی، تکلیف دے دی، عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، ان کی زندگی میں بڑی مشکلیں آئی ہیں، اور مشکل جب آئی تو ہر نعمت کو چھینتی چلی گئی۔ ہوتا ہے نا کبھی کسی انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، بیمار بھی ہو گیا، دکان بھی نہیں چل رہی ہے، بیوی بھی صحیح سے نہیں ہے، بچے بھی بگڑ گئے، یا وفات ہو رہی ہے، باپ دادا بھی جا رہے ہیں، چاروں طرف سے تباہی، زندگی انسان کی پریشان کن ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ کنڈیشن جس میں آج کل کے لوگ آلموسٹ سوسائڈ کر جاتے ہیں، اس طرح کی کنڈیشن حضرت ایوب پہ آئی، بیماری آ گئی، اور ایسی بیماری جس سے جسم کے اندر بے پناہ درد، اور مال جو اللہ نے دے رکھا تھا وہ سب چھین لیا، اولاد جدا ہو گئی، تو مال اور اولاد کے جانے کی وجہ سے ذہنی تناؤ، ٹینشن، اس کا درد، اور پھر خود کے جسم میں بیماری، اس کا درد، اسی کو کہہ رہے ہیں بے نصب و عذاب۔ اے اللہ، میں جھیلتے جھیلتے تھک چکا ہوں، میں پریشان ہو چکا ہوں، اور یہ زندگی، یہ درد، یہ علم، یہ بال بچوں، مال اولاد کا چھن جانا، یہ میرے لیے عذاب بن گیا ہے۔ لیکن حضرت ایوب کی اللہ سے اس شکایت میں ایک ادب بھی ہے۔ عقیدہ ہے سارے نبیوں کا کہ زمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے، لیکن دعا کرتے ہوئے حضرت ایوب کہہ رہے ہیں انی مسنی الشیطان، یہ جو تباہی میری زندگی میں آئی ہے اس کا ذریعہ کہیں نہ کہیں شیطان بنا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تو نے کیا ہے، جبکہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو بیماری بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ادب ہے ایک پیغمبر کا کہ وہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ سے نہیں جوڑ رہے، کہہ رہے شیطان نے مجھے ایسا کر دیا۔ دوسری جگہ قرآن میں حضرت ایوب کی اسی دعا کو لکھا گیا
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اے اللہ تکلیفوں نے مجھے ٹچ کر دیا ہے۔ تکلیف جیسے کوئی چیز ہو، جیسے کوئی گولی ہو، جیسے کوئی بارود ہو، جیسے کوئی بم ہو، وہ آ کے میرے بدن میں لگ گیا، اے اللہ میں بلاسٹ ہو گیا ہوں، اے اللہ میں ذہنی کیفیت جسمانی حالت خراب ہو چکی ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ حضرت ایوب نے دعا مانگی ہے۔ بعض روایات کے مطابق 17-18 سال تک یہ درد جھیلتے رہے۔ 1-2 ہفتے میں آدمی سوسائڈ کر جاتا ہے آج کا۔ آخرت پہ ایمان نہ ہو انسان کا تو آدمی سوسائڈ سے کم پہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت ڈپریشن، ٹینشن، تباہی میں جی رہے ہیں۔ دیکھو پیغمبر ایوب علیہ السلام کی زندگی دیکھو۔ ہم میں سے کون ہے جس کو چوطرفہ تباہی آئی ہو، آل اولاد مٹ گئے، سب ختم ہو گیا، اللہ نے دیا چھین لیا، سب کچھ ختم ہے، اور جس میں ایسی بیماری ہے کہ درد بے پناہ ہے۔ پیغمبر کہنے پہ مجبور ہے کہ میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بیماری کے عالم میں 17-18 سال صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، صبر کرتے۔ 2 لوگ تھے جو حضرت ایوب کے بارے میں کچھ برا کہنے لگے۔ کسی نے اگر خبر دی اگر یہ اللہ کا نبی ہوتا تو اتنے دن سے نہ جھیلتا، یہ جھیل رہا ہے، اس کا مطلب ہے جھوٹ ہے، اللہ کا نبی نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں جب یہ بات ان کے کانوں میں پڑی، یہ بالکل جذبات سے بھر گئے، اور اس وقت میں اللہ سے دعا فرمائی، اے میرے اللہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تکلیف نے مجھے ٹچ کر دیا، آج تکلیف مجھے لگی، اے اللہ جسم کا درد، اے اللہ مال و اولاد کے کھونے کا درد، اور لوگوں کے آج یہ تانا دینے کے درد، اے اللہ درد بے درد آتے چلے گئے، اے میرے مولا شیطان نے مجھے بہت تکلیفیں دے رکھی ہیں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو مجھے تکلیفوں سے نجات دینے والا، رحم تو کرنے والا، شفا دینے والا۔ پیغمبر نے آواز دی، دعا مانگی، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آواز دی، ارکض برجلک، اے میرے پیغمبر ایوب اپنے پیر کو زمین پہ ماریے، ھذا مغتسل بارد وشراب، پیر کو زمین پہ مارا، زمین سے پانی نکلنے لگا۔ فرمایا اللہ نے اے میرے بندے ایوب اسی پانی سے آپ غسل کر لیجئے، یہ پانی غسل کرنے کے لیے بھی ہے اور پینے کے لیے بھی ہے، ٹھنڈا ہے، پی لیجئے۔ اللہ نے ان کی بیماری دور فرما دی۔ اے میرے بندے ایوب مال و دولت جو آپ سے جدا ہو گئے، چھین لیے گئے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے اپنے بندے ایوب کو ان کی وہ ساری دولت اور زیادہ بڑھا کے دے دی، ان کی اولادیں بھی واپس کر دی، اسی طرح اور بھی عطا فرما دی۔ یہ ایوب کے قصے میں واقعے میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نصیحت کی بات ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا فَاضْرِبْ بِهِ، اے میرے پیغمبر آپ اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے لیجئے اور اسی سے اس کو مار دیجئے، وَلَا تَحْنَسْ، اپنی قسم نہ توڑیے، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت ایوب کی تعریف کر رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، بہت بہترین میرا بندہ، إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور اپنے رب سے بہت زیادہ رجوع کرنے والا۔ آپ قرآن کی ان آیتوں کو پڑھیں، جو آدمی اسپیشلی درد، مصیبت، تکلیف، پریشانیوں سے گھرا ہو، حوصلہ نہ ملے پھر کہنا یہ قرآن کریم ہے، یہ تسلی کی کتاب ہے، یہ مشکلوں سے نکالنے والی کتاب ہے۔ اللہ نے اسی لیے اپنے کئی پیغمبروں میں سے چنندہ پیغمبروں کی زندگیوں کو قرآن میں ذکر کیا۔ آپ ذرا دیکھیں اتنی لمبی مدت تک جو نبی بیمار رہا ہو، لگاتار اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب آزما لیا اپنے پیغمبر کو، رب العالمین اپنے پیغمبر کی تعریف اپنی زبان سے کر رہا۔ 3 تعریف کی گئی، کہا یہ صبر کرنے والا بندہ، انا وجدناہ صابرا، اللہ فرما رہا میں نے اس کو صبر کرنے والا پایا ہے۔ جس کے صبر کی تعریف اللہ کر رہا ہو، آپ اندازہ کریں اس نے کس لیول کا صبر کیا ہوگا۔ صبر ایسا کیا ایوب علیہ السلام نے کہ
آج تک دنیا جب صبر کی مثال دیتی ہے تو حضرت ایوب کی مثال دیتی ہے، حضرت ایوب کی مثال۔ دوسری تعریف نعم العبد، کتنا بہترین بندہ ہے۔ اللہ کے بندے کتنے ہیں، لیکن اللہ اپنے کسی بندے کو کہہ رہا نعم العبد، کتنا بہترین بندہ ہے۔ تیسری تعریف انہو اواب، یہ ایوب اواب ہے۔ اواب کا معنی ہوتا ہے جو بار بار اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہو، بار بار ہر معاملے میں اپنے رب سے جڑنے کی کوشش کرتا ہو، رجوع کرتا ہو۔ اللہ نے 3 تعریفیں کی۔ اللہ نے اپنے نبی کو علاج کیسے بتایا؟ ارکض برجلک، اے نبی اپنے پیر کو زمین پہ ماری ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا کہ میرے بندے اسباب اختیار کریں، اور زمین پر 3 لوگوں نے پیر مارے ہیں، 3 لوگوں نے اپنے پیر اور پر مارے ہیں، جس سے کچھ نہ کچھ عجیب ہوا ہے۔ ایک تو یہ حضرت ایوب نے اپنے پیر مارے، زمین سے ٹھنڈا پانی نکلا نہانے اور پینے کے لائق، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پہ ماری، 12 چشمے پھوٹ گئے۔ اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے تڑپنے کی جگہ پہ اپنے پر مارے، جہاں سے زمزم کا کنواں نکل گیا۔ یہ سب قرآن کریم اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہ لے تو تھوڑے سے سبب کو بہت پاورفل بنا سکتا، اور بڑے سبب پاورفل سبب کو ہلکا کر سکتا ہے۔ 2 مثالیں ہم اور آپ نے دیکھی۔ ایک یہ اللہ تعالیٰ علاج کرنا چاہتا، اپنے نبی کو شفا دینا چاہ رہا، 17-18 سال جھیل چکے ہیں، کہہ رہا زمین پہ پیر مار دو، علاج وہی ہے جہاں آپ تڑپ رہے ہو، وہی علاج ہے، لیکن اللہ چاہے گا تب ہوگا۔ علاج وہی ہے جہاں آپ تڑپ رہے ہو میرے پیغمبر، اور کچھ برجلک، اپنا پیر زمین پہ ماریے۔ پیر مارنا کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے پیر نہیں مارا ہوگا؟ کیا اس سے پہلے زمین پہ پیر ٹچ نہیں ہوئے ہوں گے؟ لیکن اللہ جب دینے پہ آ جائے تو ایک تنکے کے ذریعے سے انسان کو اللہ بچا سکتا ہے۔ اور وہاں ہم نے دیکھا کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے سبب سے، جس کے اندر دنیا بھسم ہو سکتی ہے، اللہ نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ سبب چھوٹا ہو، بڑا کام اللہ اگر کرنا چاہے تو اللہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے۔ سبب بڑا ہو، اللہ اس کی تاثیر ختم کرنا چاہے تو اللہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ بتا رہا میرے بندو بھروسہ مجھ پہ کرو، کب یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ بھروسہ میری ذات پہ کرو۔ بہت ساری چیزیں حضرت ایوب کے اس واقعے میں ہیں۔ اچھا، تفسیر ابن کثیر آپ پڑھیں گے تو بہت لمبا چوڑا اس آیت کی تفسیر میں آپ کو ملے گا، لیکن تحقیق یہ ہے کہ اکثر باتیں اسرائیلی روایات سے لی گئی ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری کے حوالے سے بہت عجیب و غریب کہانیاں سب گڑھی گئی ہیں۔ یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، لوگوں نے ان کو اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دیا تھا، بہت ساری بات کہی جا رہی ہیں، اور ان کے جسم کے سارے گوشت گل کے نکل گئے، صرف ہڈیاں باقی بچی تھیں، بہت ساری، یہ ساری چیزیں اسرائیلی روایات کے اندر ہیں۔ اسی لیے اکثر علماء نے ان ساری باتوں کو غلط کہا۔ ہاں، حضرت ایوب کے حوالے سے ایک بات جو صحیح بخاری میں مجھے ملی ہے، آپ کو میں سناتا ہوں۔ صحیح بخاری 3391، جب حضرت ایوب غسل کر رہے تھے، رب العالمین اب ان کے آزمائش کا وقت ختم کر چکا تھا، ان کو واپس صبر کا بدلہ دینے جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خر علیہ رجل جراد من ذہب، سونے کی ٹڈیوں کی پوری دل ان کے اوپر گری، سونے کی ٹڈی پوری دل ان کے اوپر گری۔ حضرت ایوب علیہ السلام فجعل یحفی فی ثوبہ، اپنے کپڑے میں ان سب کو جمع کرنے لگے، سب روکنے لگے۔ اللہ نے مال چھینا تھا نا ادھر، صبر کے بدلے میں اللہ کیا دے رہا؟ سونے کی ٹڈیاں پورا آ کے خود ایوب علیہ السلام کے پاس گر رہی ہیں، اس کو اپنے کپڑوں میں سمیٹ رہے ہیں۔ فناداہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے آواز دی، یا ایوب، اے میرے بندے ایوب، الم اکن اغنیتک عما ترى، یہ جو آپ کو دیا جا رہا ہے کیا میں نے آپ کو مالدار نہیں کر دیا؟ جو لیا تھا اس سے زیادہ نہیں دے دیا؟ ایوب علیہ السلام قال بلا، کہا ہاں کیوں نہیں، یا ربی ولکن لا غنا لی عن برکتک، اے اللہ یہ مال ہے، مال میں جو اصل برکت ہے، اے اللہ میں اس سے بے نیاز نہیں ہوں، میں اس کا اب بھی محتاج ہوں۔ یعنی مال مل جانا، برکت نہ ملنا، یہ اصل مالداری نہیں ہے۔ اصل مالداری ہے مال ہو
تھوڑا زیادہ یہ دنیا کے نظام ہے، لیکن برکت اللہ والوں کو ملتی ہے۔ حضرت ایوب نے اسی سوال کیا، اے اللہ مالدار تو نے کر دیا، مجھے دولت تو عطا فرما دی، بہت دے دی، اے رب العالمین برکت سے محروم نہ کرنا، میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا فقیر ہوں، اے اللہ میں اس سے بے نیاز نہیں ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے۔ زندگی مشکلوں بھری کسی کی کتنی بھی ہو، ایوب جیسی شاید نہ ہو، لیکن حضرت ایوب کو پڑھیں مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے۔ سورہ زمر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی بات سمجھائی ہے، اور یہی سمجھایا ہے کہ اس زمانے کے مشرک اور آج کے مشرک، قیامت تک کے مشرک کے پاس سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ دلیل کفر کی اصل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اس زمانے کے بت کے پوجنے والے، آج کے بت کے پوجنے والے، آج کے قبر پرست اولیاء کی عبادت کرنے والے، سب کی دلیل ایک ہے، کامن دلیل ہے، سب سے بڑی ان کی دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کیا خواہ ہم کو بولتے ہو کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جو پیدا نہیں کر سکتا، روزی نہیں دے سکتا، مشکل نہیں سے بچا نہیں سکتا، سب کچھ مانتے ہیں۔ ارے دنیا میں کون ایسا بے وقوف ہوگا جو کہے گا یہ پتھر پیدا کر سکتا؟ نہیں مانتے وہ لوگ۔ کون ایسا بیوقوف ہوگا جو کہے گا قبر میں پڑا ہوا انسان یہ ہمیں روزی روٹی دے سکتا؟ نہیں مانتے۔ کیوں پھر پوجتے ہیں؟ کیوں پھر بتوں کے سامنے لوگ جھکتے ہیں؟ آپ اگر کسی پڑھے لکھے غیر مسلم سے بات کریے کہ آپ بت پرستی کیوں کرتے ہیں، اگر پڑھا لکھا سلجھا ہوا ہوگا تو گہرائی میں آپ اس سے کوشچن کرتے جائیں گے، لاسٹ میں یہی کہے گا کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اصلی جو ہمارا گاڈ ہے اس کو دیکھ کر اس کے خیال میں ہم جاتے ہیں اور اس کی اپاسنا کرتے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ ایک اچھے آدمی تھے یا اچھے بھگوان تھے، یہ فلاں فلاں تھے، یہ کل کے دن ہماری سفارش کر دیں گے، بس یہ ہمیں اصلی گاڈ کے قریب کریں گے، اس لیے ان کو خوش کر رہے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں۔ ہم ان کو خالق نہیں مانتے، ان کو رازق نہیں مانتے، ان کو پیدا کرنے والا مارنے والا نہیں مانتے۔ یہی جواب مکہ کے مشرکوں نے اللہ کے نبی کو بھی دیا تھا، یہی جواب آج کے تمام بت پرستوں، قبر پرستوں اور اولیاء پرستوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی شرک ہے، اللہ نے فرمایا یہی شرک ہے۔ یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو بریلویت ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ اللہ نے سورہ زمر میں کہا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، حق کے ساتھ میں نے اتارا ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو، خالص اللہ کے لیے عبادت کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیوں زور دے رہا ہے، عبادت اللہ کی خالص۔ جب عبادت اللہ کی کر رہے ہو پھر ان کی کیوں کر رہے ہو؟ کچھ بھی تم سوچ رہے ہو، عبادت کیوں کر رہے ہو؟ خالص نہیں ہے، خالص اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے 99% اگر خالص ہو، 1% بھی اگر اس میں شرک ہے، ہمیں نہیں ضرورت ہے اسی عبادت کی، لے جاؤ تمہاری عبادت خالص چاہیے، 100% پورا چاہیے۔ اس لیے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ آگے فرمایا اللہ، خبردار، للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص دین ہونا چاہیے، پکے عبادت گزار، خالص اللہ والے بنو، توحید خالص ہونی چاہیے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اب اللہ فرما رہا ہے اصل بیماری کیا ہے، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ سے چھوٹے لوگوں کو اولیاء بنا رکھا ہے، اپنا معبود بنا رکھا ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو خالق نہیں مانتے، رازق نہیں مانتے، پھر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں طواف کر رہے ہو؟ کیوں سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہو؟ پھر کیوں چڑھاوا چڑھا رہے ہو؟ پھر ان کو کیوں پکارنے لگتے ہو؟ کہا ليقربونا الى الله زلفى، کیونکہ ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہے، ہم ڈائریکٹ اپنے اصلی رب کے پاس نہیں پہنچ سکتے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے وہ مشرک جنہوں نے اپنے نبی سے، ہمارے نبی سے جنگ کیا، تلواریں اٹھائی، یہ ان کا جواب تھا۔ اور آج کے مسلمان لوگوں کا یہی جواب ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ہم ان کے سہارے جا رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے تو یہ ان 3 انگلیوں سے مثال دے دی، کہا ٹو کنونس دی پیپل، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یہ کہا یہ اوپر والا، یعنی نام تو نہیں لیا لیکن کہا یہ اوپر والا، اللہ کو، یہ انگلی اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور کہا یہ بیچ والے محمد ہے، نیچے والے ہم لوگ ہیں۔ تو یہ دونوں انگلیاں جب چاہیں جب مل سکتی ہیں، کھٹا کھٹ، پھٹا پھٹ، اس طرح کے الفاظ ہیں،
یہ کلپ آپ کو مل سکتی ہے، ہاشمی میاں صاحب کھٹا کھٹ پھٹا پھٹ دونوں انگلیاں جب چاہیں جو مل سکتی ہیں، یہ تیسری انگلی اس انگلی سے نہیں مل سکتی ہے. ٹو کنونس دی پیپل، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ تیسری انگلی ہم اور آپ ہیں، اور یہ بیچ والے محمد ہیں، اور یہ ہمارا رب ہے. اپنے رب سے ڈائریکٹ ہم نہیں مل سکتے، اگر ملنا ہوگا تو اس بیچ والی انگلی سے ملیں گے. سمجھا دیا وسیلہ شرکیہ، اور کہہ دیا دیکھو ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا. یہی ان کی دلیل ہے، انگلی میں دلیل لے گھوم رہے ہیں. جبکہ اس عالم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کس کے لیے تم مثال دے رہے ہو. تم کیا، تمہارا پورے آباء و اجداد ساری کائنات کے مخلوق اللہ رب العالمین کے برابر نہیں ہو سکتی، تم اپنی ایک انگلی کو اللہ کی مثال دے رہے ہو. شرم نہیں آئی؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی نہیں، انگلی سے مثال دے رہے ہو. ارے یہ انگلی کمزور ہے، یہ نیچے والے تک نہیں پہنچ سکتی، کیا تم اپنے رب کو بھی اسی انگلی کی طرح کمزور سمجھتے ہو؟ ارے وہ اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب کوئی میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے میں قریب ہوں. اللہ نے بیچ میں یہ بھی نہیں کہا کہ کہہ دو، وہ بھی حذف کر دیا گیا، کہا میں قریب ہوں. اللہ ڈائریکٹ اپنے بندے کی سن رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں بیچ میں انگلی لا رہے ہو. اور تعجب کی بات ہے اگر اس آدمی کو جواب دیا جائے تو ان تینوں انگلیوں میں بڑا کون ہے؟ بڑی کون سی انگلی ہے؟ بیچ والی. کیا تم محمد الرسول اللہ کو اللہ سے بڑا مانتے ہو؟ اتنا بھی نہیں دماغ لگایا. اور کیا کریں، جب چاہیں جب کھٹا کھٹ مل سکتے ہیں یہ بیچ والے اوپر والے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں اور آپ کو تو یہ علم ہے کہ اللہ کے نبی پر کچھ دن تک وحی نہیں آئی تو آپ پریشان رہے تھے. اگر آپ کے اختیار میں ہوتا تو آپ پریشان کیوں ہوتے؟ جب چاہتے وہی اتروا لیتے. حضرت عائشہ پہ الزام لگا 40 دن تک آپ کیوں تڑپتے رہے؟ جب چاہتے تب اتروا لیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلیل جو دی جا رہی ہے وسیلے کو ثابت کرنے کے لیے انتہائی بھونڈی دلیل ہے، اور قرآن و سنت کے انتہائی خلاف ہے، بلکہ کہیں گے گستاخانہ دلیل ہے. اللہ اس کے رسول دونوں کی گستاخی اس کے اندر ہے. اگر گستاخی نہ بھی کہی جائے تو یہ اتنی کمزور دلیل ہے کہ ایک بچہ بھی جواب دے سکتا. یہی اصل بیماری ہے کہ ہم کو یہ صاحب وہاں قریب کر دیں گے، اسی لیے یہ دماغ دوڑاتے ہیں. یہ انگلی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتی، چھت پہ تم سیڑھی کے بغیر نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہی اصل بیماری ہے کہ لوگوں نے اللہ کو بادشاہوں کی طرح، عام انسانوں کی طرح قیاس کرنا سمجھنا شروع کر دیا، پھر یہ سارے خرافات آئے ہیں. اسی ایک پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے علامہ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الشبہات کتاب لکھی تھی. یہی اگر پوائنٹ آدمی سمجھ لے شرک کی جڑ ختم ہو جائے گی. یہ عقیدہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اچھے سے سمجھے. اور اگر کوئی بت پرست ہے، قبر پرست ہے، اولیاء پرست ہے، اس کو سمجھائے. اصل برائی یہی ہے، یہ جڑ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.